جس میں پالیسی اور انتظامی اصلاحات شامل تھے تاکہ خرابیوں کو یہ مناسب نہیں ہوگا. پھر ادھر آ جائیں پلیز, ادھر آ جائیں, وہ ادھر آ جائیں, ادھر پلیز کنٹینیو پلیز. تاکہ خرابیوں کو ختم کر کے ساتھ ساتھ محصولات اکٹھا کرنے کو مزید بہتر بنایا جا سکے. اب تک ان کوششوں کے بہت عمدہ نتائج حاصل ہوئے ہیں جو کہ اچھے معاشی مستقبل کے ضامن ہیں. جناب اسپیکر, اس سال میں درجہ ذیل اہم کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں. معاشی ترقی کی درآمد کی بنیاد پر انحصار اب اندرونی ذرائع سے حاصل کردہ آمدن کی ترقی پر تبدیل ہو گیا ہے, یعنی کہ امپورٹ بیسڈ ٹیکسز سے ہم ڈومیسٹک ٹیکس گروتھ کی طرف لے جانے میں کامیاب رہے. تاریخی ریفنڈز ادا کیے گئے ہیں جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 119% سے بھی زیادہ ہیں. پاکستان کی محدود ٹیکس بیس کو ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لا کر 6,616 ریٹیل آؤٹلیٹس پر پوائنٹ آف سیلز کی کامیاب تنصیب کے ذریعے مزید وسیع کیا گیا ہے, جسے اس سال دسمبر تک انشاءاللہ 15,000 تک لے جانے کی کوشش ہے. کرونا کی وجہ سے عام دکانداروں کا کاروبار متاثر ہوا. ہم نے پوائنٹ آف سیل پر سیلز ٹیکس کی شرح 14% سے مزید کم کر کے 12% کرنے کی تجویز دی, جس سے عام افراد اور دکانداروں کو کاروبار میں مدد ملے گی اور معیشت کی ڈاکیومنٹیشن میں بھی آسانی ہوگی. کرونا کی وجہ سے ہوٹل کی صنعت بہت متاثر ہوئی ہے. ہم نے اس صنعت پر منیمم ٹیکس کی شرح 1.5% سے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز دی ہے. یہ چھوٹ اپریل سے ستمبر تک یعنی متعارف کروائی گئی ہے, جس سے انکم ٹیکس گوشواروں میں 37% کا اضافہ ہوا ہے. ٹیکس جمع کروانے کا ایک خودکار نظام متعارف کروایا گیا. اسمگلنگ اور قانونی عمل درآمد کی ایک کامیاب مہم چلائی گئی, جس سے سیجرز 19 سے 30 ارب روپے میں اضافہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرونا سے قبل کے عرصے میں محصولات اکٹھا کرنے کی شرح بھی قابل تعریف ہے. ڈومیسٹک ٹیکسز میں 27% کا ریکارڈ اضافہ ہوا. جناب اسپیکر, ڈومیسٹک ٹیکس کلیکشن میں پہلے 9 ماہ میں حکومت کے 27% کا اضافہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے ہم نے غیر ضروری درآمدات کا خاتمہ کیا. اس وجہ سے مالی سال 2020 کے لیے ایف بی آر کا ریونیو ٹارگٹ جو کہ 5,503 ارب روپے تھا, درآمدات کے سکڑنے کی وجہ سے یعنی امپورٹ کمپریشن کے باعث کم کر کے 4,801 ارب روپے کیا گیا. بعد ازاں کرونا کی وبا نے نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا. کرونا کی وبا کے بعد لاک ڈاؤن اور معاشی سرگرمیوں کے کم ہونے کے باعث معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور بے روزگاری اور معاشی سست روی سے بچنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے 1,200 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا. کرونا وبا کے باعث محصولات اکٹھا کرنے میں دشواری اور کمی کا سامنا کرنا پڑا, جس کا تخمینہ تقریباً 900 ارب روپے ہے. کرونا کے باعث ایف بی آر کے ٹارگٹ میں کمی کی گئی اور اب یہ ٹارگٹ 3,900 ارب روپے مقرر کیا گیا. اس دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے ایک فکسڈ مراد کا پیکج متعارف کروایا گیا ہے. اس کے علاوہ تعمیراتی سیکٹر کے لیے ایک تاریخی پیکج بھی متعارف کروایا گیا. اس پیکج کے بروقت اطلاعات سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دہاڑی دار مزدور کے روزگار کا تحفظ, معاشی ترقی کی ترویج اور غیر مراعات یافتہ طبقے کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت کم قیمت گھر فراہم کرنا ہے. جناب اسپیکر, ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ دیکھو آپ ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے, مہربانی کرے جو ہاؤس کا ڈیکورم ہے اس کا خیال رکھتے, اپنی عزت کا خیال رکھتے, پلیز پلیز اپنے اس پہ رکھے پلیز. ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ عمومی فائنینسز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, پھر یہ مالی استحکام یعنی کنسولیڈیشن کی طرف جائے گی. بجٹ